السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ ہم اپنے اسکول میں ایک ایسے مباحثے کا انعقاد کر رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا تعمیر و ترقی میں طلباء کا کردار۔ عزیز طلباء، یہ بات آپ اچھی طرح واقف ہیں، کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے، عروج کی منازل طے کرتی ہے جب اس قوم کے نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں اور نوجوان کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو مباحثہ جس کا انعقاد کیا ہوا ہے اس میں ہم اپنے اسکول کے مختلف اسٹوڈنٹس سے کچھ سوالات لیں گے اور پھر ان سوالات کے انشاءاللہ تعالی جوابات دیے جائیں گے۔ آر یو ریڈی؟ انشاءاللہ آپ سنیں گے اور آپ کے لیے ان کا سننا ایک بہت ہی اثر کن ہوگا، اصلاح کن ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از طیبلی عارف، آئی ایم اسٹوڈنٹ کلاس 4۔ صاحب جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سے انعامات فرمائے ہیں؟ اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سے انعامات فرمائے ہیں۔ عزیز طلباء، اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح پیغام دے دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اگر انسان ماں کی گود سے لے کے قبر کی لاحت تلک اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اگر ہم دور نہ جائیں، آسمانوں کی طرف نہ دیکھیں، پہاڑوں کی طرف نہ دیکھیں، اگر ہم دریاؤں کی طرف، ندی نالوں کی طرف، آسمان پہ جو ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، ہوا اور فضا کا جو نظام ہے، اس طرف اگر ہم نظر نہ دوڑائیں، صرف اپنے 5-6 فٹا وجود کی طرف دیکھیں تو اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ ہمیں اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے ہیں، بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کر دی ہے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھوں کی شکل میں 2 بیٹریاں نے عطا کر دی ہیں، سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کانوں کی شکل میں 2 لاؤڈ سپیکر عطا کر دیے ہیں، چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پاؤں عطا کر دیے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں زبان، دل اور دماغ جیسی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہاں یاد رکھیے بعض نعمتیں ایسی ہیں جو کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں رہنے کے لیے گھر دے دو، اے میرے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے فلاں سہولت، فلاں آسانی عطا کر دے۔ ہم بعض اوقات اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، بن مانگے ہی اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ دیکھیں، کبھی کسی نے کوئی اللہ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ میں نے تبھی خوش ہوں جب مجھے 2 آنکھیں عطا کر دے، میں تبھی راضی ہوں مجھے 2 ہاتھ عطا کر دے۔ ویسے تو ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو پیدائشی طور پر آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں، جو پیدائشی طور پر ہاتھوں سے محروم ہوتے ہیں، جو پیدائشی طور پر ان کی زبان بولنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اب اللہ کا شکریہ ہم ادا کریں جس نے ہمیں جسمانی طور پر فٹ بنایا ہے، جس نے ہمیں جسمانی طور پر ایک مکمل اور کامل انسان بنایا ہے۔ کوئی بچہ ایسا مجھے بتا دے جس نے اللہ سے سوال کیا ہو اللہ مجھے 2 پورے ہاتھ دے دو، اللہ مجھے 2 آنکھیں عطا کر دو، اللہ مجھے سننے کے لیے 2 کان عطا کر دو۔
بلکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کر دی ہیں. تو یہ اتنی زیادہ اس مالک الملک کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں. اب ان نعمتوں کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں ہی ہیں. ان سب سے بڑھ کے اللہ نے جو ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لے کہ ایک انسان جو بغیر دوائی کھائے رات سو جائے اور بن دوائی کھائے صبح بیدار ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس پر اللہ نے بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دوائی کھاتے ہیں تو رات بسر کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، تب ان کا دن گزرتا ہے، کچھ چلتے پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں. تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. اب ذرا دور کرے اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا مہربانی کر دی ہیں. اللہ نے ہمیں صحت عطا کر دی ہے، وگرنہ آپ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھ لیں، بیمار شفاؤں کو ترس رہے ہیں. لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ہاتھ میں لے کے چل پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں گردہ دے دے، کوئی ہمیں صحت دے دے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہے. کبھی ہاسپٹل کا آپ وزٹ کر کے دیکھیں، وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو وینٹیلیٹر پہ ہوں گے، جو سانس کو ترس رہے ہیں. وہ کئی ہزار لاکھ روپے خرچ کر کے ایک دن کا آکسیجن مہیا اپنے لیے کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے پھر اگلی صبح تک ہم سانس لیتے رہتے ہیں، آکسیجن استعمال کرتے رہتے ہیں. تو عزیز طلبہ، اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں. ان مہربانیوں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسان کو اور جنوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے. ہمیں کھانا پینا، ہمارے لیے سونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کھانے کی اگر بات ہوتی تو ہمارے سے زیادہ تو بھینسیں کھا لیتی ہیں. اگر کھانے کی بات ہوتی، ہمارا مقصد دنیا میں آنا صرف کھانا ہی ہوتا تو اونٹ ہمارے سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا کھانا بھی جو ہے نا وہ مقصد نہیں بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اگر سونا مقصد ہوتا تو جانور بھی سو لیتے ہیں، پرندے درندے حیوانات یہ بھی سو لیتے ہیں. سونا مقصد بھی نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد یہ بنایا ہے کہ ہم اس مالک اور ملک کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اس کی عبادت کریں، اپنی زندگی کو اس کی تعریفات میں گزار دیں، اس کی حمدیں بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، جو ہمارا اصل مقصد ہے. اور یہ یاد رکھ لیں، جب کوئی چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے نا تو اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ مائکرو فون ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس سے آواز کو آگے پہنچایا جائے. اگر یہ مائکرو فون اپنا مقصد پورا نہ کر رہا ہو، ہم جو ہے نا کباڑ والے کو دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم اسے رکھنا اپنے پاس پسند نہیں کرتے. آپ ایک گھوڑا رکھتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ اس پہ ہم سفر کریں، ہم اس پہ بوجھ لا دیں. اگر وہ گھوڑا اپنا مقصد پورا کرتا ہے تو آپ اسے چارہ بھی دیتے ہیں، آپ اسے کھانے کے لیے گھاس بھی دیتے ہیں. اگر گھوڑا مقصد پورا نہ کرے تو ہم اسے بیچ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مقصد پورا نہیں کر رہا. ایک بھینس ہے نا، اس کو آپ گھر میں پالتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، آپ اسے کھال وڑیویں دیتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا توڑی ونڈا اسے لا کے دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم دودھ حاصل کریں گے. ایک مقصد کے تحت اس بھینس کو، گائے کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اگر وہ مقصد نہ پورا کر رہی ہو تو ہم کسائی کو دے دیتے ہیں، بھائی اسے رکھ لو اپنے پاس، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے تقسیم کر دیں. تو عزیز طلبہ، ہمارا بھی ایک مقصد ہے. کوئی چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے، ہم کباڑ والے کو دے دیتے ہیں. اور اگر ہم بھی اپنا مقصد پورا نہ کریں گے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لگایا ہے مقصد، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں، اس کے سامنے اپنا سر چکائیں، علم حاصل کریں، قرآن کا، حدیث
حدیث کا، دینی دنیاوی یہ علم حاصل کریں. اگر ہم علم حاصل کریں گے تو اپنا مقصد ہم پورا کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنا مقصد وہ علم حاصل کر کے اپنا مقصد حل نہ کریں گے، پورا نہ کریں گے، تو اللہ رب العزت یقیناً جہنم جیسے کباڑ خانے میں ہمیں دھکیل دیں گے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کے اپنے جنت کا حقدار بنائے. تو اگلے اسٹوڈنٹ سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا سوال بیان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ali Haider Vikas. I am student of class 4. سر جی میرا سوال یہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانیت کی تربیت فرمائی؟ عزیز طلبہ، آپ نے سوال سن لیا. اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بنی نوع انسان کی تربیت آپ نے فرمائی. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کے نبی ایک معلم بن کے تشریف لائے ہیں، ایک استاد بن کے تشریف لائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، انما بعثت معلما، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں. اور اللہ کے نبی اس معاشرے میں تشریف لائے جس معاشرے میں ہر طرف شرک تھا، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں تھیں، ہر طرف بدعات تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گئے گزرے معاشرے میں تشریف لائے جہاں تہذیب نہیں تھا، تمدن نہیں تھا، جہاں پر لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، جوا، شراب نوشی، زناکاری، ہر برائی وہاں اس معاشرے میں عام تھی. آپ اس معاشرے میں تشریف لائے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ ذوالجلال نے آپ پر 40 برس کی عمر میں جو پہلی وحی نازل فرمائی، جب آپ جبل نور میں تھے، غار حرا میں تھے، تو حضرت جبریل نے آ کے جو پہلا پیغام آپ تک پہنچایا وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ کا کوئی بھی دنیا میں استاد نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم پڑھایا ہے تو اللہ نے اپنے کرم کے ساتھ پڑھایا. ہم جتنے بھی علم حاصل کرتے ہیں کرم کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں. کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے جا کے ہم زانوِ تلمذ حاصل کرتے ہیں اور کسی استاد کا شاگرد بنتے ہیں، تو تب جا کے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، ساری کائنات نے قلم سے علم حاصل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کرم سے علم حاصل کیا ہے. تو آپ تشریف لائے، آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، آپ نے تربیت فرمائی. آپ کو واقعہ بڑا یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے کچھ قیدی آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. صحابہ نے مختلف مشورے دیے، بالآخر جو طے ہوا آپ نے فرمایا جو دنیا کا علم پڑھے ہوئے ہیں نا کافر قیدی، وہ ہمارے مسلمان بچوں کو، مسلمان نوجوانوں کو اتنا علم پڑھا دے تو اس کے بدلے، اس علم پڑھانے کے بدلے ہم ان کو آزادی عطا کر دیں گے. یعنی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح علم سے پیار کر رہے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک چبوترا تیار کیا ہوا تھا، ایک تھڑا بنایا ہوا تھا. اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ بیٹھا کرتے تھے. تو اسے اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو وہ دور دراز سے کچھ طالب علم آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی انہیں علم دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی انہیں پڑھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کے استاد تھے. تو عزیز طلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سے بڑا پیار کرتے تھے. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی اور جس کا اظہار ان الفاظوں سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی
सिखाई जो आप पढ़ा करते थे, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो अजीज तलबा, आप भी इल्म हासिल करने के लिए अपना घर बार छोड़ के हमारे पास आते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, सर्दी बर्दाश्त करते हैं, डांट डबड़ बर्दाश्त असातिज़ा की, वालिदैन की करते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको दीनी और दुनियावी दोनों इल्म अता फरमाए, दोनों इल्मों से अल्लाह ताला आपको बहरामंद फरमाए। अब मैं अगले अपने स्टूडेंट से दरखास्त करता हूं कि वो आए और तीसरा सवाल करे, ताकि हम इंशाअल्लाह ताला जवाबात आपको दें और आपकी तरबियत हो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abbas Mansoor. I am student of class 5. सर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक मिसाली तालिब इल्म में क्या खूबियाँ होती हैं? जी, स्टूडेंट ने जो तीसरा सवाल किया है वो ये है कि एक मिसाली तालिब इल्म कौन सा होता है। एक मिसाली, ऐसा तालिब इल्म, आइडियल तालिब इल्म, मिसाली तालिब इल्म कौन सा होगा। तो अजीज तलबा, मिसाली तालिब इल्म में बहुत सी गैर मामूली खुसूसियात का हामिल और पैकर होता है। पहली तो बात यह होती है कि वो मिसाली तालिब इल्म है जो असातिज़ा का अदब करता है और वालिदैन का अदब करता है। ये भी याद रख लें, अदब ये इल्म की पहली सीढ़ी है। जब तक एक तालिब इल्म बा अदब ना होगा, वो उस वक्त तक इल्म हासिल नहीं कर सकता। और वैसे भी कहा जाता है ना, बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। जो बा अदब स्टूडेंट होता है वो इल्म हासिल कर लेता है, जो बेअदब होता है वो इल्म से खाली रहता है। तो लिहाजा मिसाली तालिब इल्म की जो पहली खूबी है ना, वो ये है कि वो असातिज़ा का अदब करता है, एहतराम करता है, अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करता है। ये याद रख लें, वालिदैन वो हस्ती है जो सबसे पहले उस्ताद का किरदार अदा करते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने वालिद से, अपने वालदा से इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, सीखता है। लिहाजा एक मिसाली तालिब इल्म बाअदब होता है बड़ों का, बाअदब होता है असातिज़ा का, बाअदब होता है वालिदैन का। और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इस फरमान से ये वजाहत फरमा दी। आपने फरमाया, फलैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। आपने फरमाया, वो हमारी उम्मत में से नहीं है जो छोटा बड़े का अदब नहीं करता, उसका लिहाज नहीं करता, और जो बड़ा अपने छोटे पर शफकत नहीं करता, प्यार नहीं करता। तो लिहाजा मिसाली एक स्टूडेंट की, तालिब इल्म की ये खूबी है कि वो असातिज़ा का, वालिदैन का बाअदब होता है। नंबर 2, मिसाली तालिब इल्म की ये खूबी होती है कि वो नज़्म ज़ब्त का बड़ा ख्याल रखता है, पाबंदी वक़्त की वो बड़ा ख्याल रखता है। वक़्त पे पढ़ता है, वक़्त पे स्कूल आता है, वक़्त पे रात सोता है, वक़्त उसका मुतय्यन होता है। खेल कूद के हवाले से एक वक़्त मुकर्रर होता है उस तालिब इल्म के लिए जो एक मिसाली तालिब इल्म होता है वो पढ़ाई का, यानी वो अपना हर काम वक़्त पे करता है। ये मिसाली तालिब इल्म की खूबी है। और एक और मिसाली तालिब इल्म की खूबी ये होती है कि मिसाली तालिब इल्म तजस्सुस से भरपूर होता है। तजस्सुस क्या होता है? वो इल्म हासिल करने के एतबार से हर वक़्त खोज में लगा रहता है, ये क्या है, ये क्या है, ये फला चीज क्या है। वो उस्ताद से सवालात करता है कि सर जी ये जो आपने पढ़ाया है ये क्या चीज है। यानी मिसाली तालिब इल्म हमेशा तसव्वुरात के हवाले से वो तजस्सुस से भरपूर होता है। उसके अंदर अल्लाह ताला ये खूबी पैदा कर देता है कि वो हमेशा नई चीजों के बारे में जानना पसंद करता है, सीखना पसंद करता है। और मेरी बात सुन ले, मिसाली जो तालिब इल्म होता है ना, वो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि मिसाली तालिब इल्म वक़्त का पाबंद होता है। स्कूल जाता है तो वक़्त पे जाता है, तो पढ़ता है पढ़ाई तो वक़्त पे पढ़ता है, और उस्ताद जो सबक देता है उसको वो याद करता है, अज़बर करता है, उसे अच्छे तरीके से घर याद करके फिर जाके उस्ताद को सबक सुनाने की मिसाली तालिब इल्म कोशिश करता है। अच्छा, एक बात नोट कर लें,
امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا. تو ان کا ایک فرمان نوٹ کر لیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھے مثالی طالب علم بنا دیا, اللہ طالب علم بنا دیا. ایک تھا سوالات کرنا, میں سوالات کیا کرتا تھا, میں پوچھا کرتا تھا, میرے پوچھنے کی وجہ سے جو ہے نا میں ایک مثالی طالب علم بن گیا, مثالی اسٹوڈنٹ بن گیا. میں سوالات کرتا تھا, ان سوالات کرنے کی وجہ سے میں ایک اعلیٰ طالب علم بن گیا. تو مثالی طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ سوالات کرتا ہے, پوچھتا ہے, ہمیشہ شرم محسوس نہیں کرتا, یہ نہیں سمجھتا کہ میں سوال کروں گا استاد کیا کہے گا. وہ بس جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے, جا کے سوالات کرتا ہے اور ان سوالات کرنے کی وجہ سے اسے سبق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرے سوالات کرنے نے مجھے ایک مثالی طالب علم بنا دیا, اور دوسرا میں باقاعدہ کلاس میں موجود ہوتا تھا, ریگولر کلاس میں ہوتا تھا. تو ان دو خوبیوں کی وجہ سے میں ایک مثالی طالب علم بن گیا. تو عزیز طلبہ, آپ جب بھی اپنے اساتذہ سے سبق پڑھتے ہیں, ٹیچر سے سبق پڑھتے ہیں, جو سبق پڑھایا جائے اسے غور سے سنا جائے, توجہ سے سنا جائے, اس پر مکمل کان رکھے جائیں. اور اگر مکمل سننے کے باوجود کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اٹھ کے سوال کریں. شرم محسوس نہ کریں کلاس میں کہ اگر میں سوال کروں گا میرا کولیگ, میرا کلاس فیلو کیا کہے گا, اسے یہ بھی سمجھ نہیں آئی ہے. تو آپ نے بالکل شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنی, اٹھ کے ہمیشہ اپنے اساتذہ سے آپ نے سوالات کرنے ہیں. تو کریں گے نا سوالات, بولنے بھائی کریں گے نا سوالات, تو اپنے اساتذہ سے آپ نے سوالات کرنے ہیں. اگر یہ خوبی اپنے اندر آپ پیدا کر لیں آپ ایک مثالی طالب علم بن جائیں گے. پھر جو سبق دیا گیا اسے اچھے طریقے سے پڑھیں, یاد کریں, اور اگلے دن پھر وہ آ کے اپنے اساتذہ کو سبق سنائیں. تو یہ بڑا اچھا بچے نے سوال کیا تھا کہ مثالی طالب علم میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں. تو مثالی طالب علم میں اور بھی بڑی خوبی ہیں, لیکن چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی جو ہے نا آپ اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, آپ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اتنا ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ ایک اعلیٰ بے مثال اور مثالی طالب علم کہلائیں گے. اب میں آگے اپنے اسٹوڈنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوال کرے, تاکہ یہ آخری سوال لیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دیگر جو ہمارے اسکول میں پروگرام ہیں ان پروگراموں کو اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہم طے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is اسکندر سیف اللہ. I am student of class 8. سر جی میرا آپ سے سوال یہ ہے, طلباء کی کامیابی میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جی, لاسٹ اسٹوڈنٹ جس نے جو سوال کیا, والدین کا تربیت میں کیا کردار ہوتا ہے. عزیز طلبا, پہلا سکول, پہلی درسگاہ, پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے. والدین کا جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے نا اس وقت سے والدین کا کردار شروع ہو جاتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اب بچہ سمجھنا شروع ہو گیا, چند دنوں کا بچہ ہے, وہ آپ کی حرکات نوٹ کر رہا ہے, وہ بچہ سمجھ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں, میں کہاں آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے. تو والدین کی گود, ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہے. تو لہذا والدین کا بچوں کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ہوتا ہے. بچوں کو اخلاقی اقدار, بچے نظم و ضبط کی اہمیت, یہ سب کچھ اپنے ماں کی گود سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو لہذا والدین کو چاہیے یہ ہر وقت بچوں کی تربیت کے لیے کمر بستہ رہیں, غفلت نہ آنے دیں, ان کے سروں کے اوپر ہمیشہ قائم دائم رہیں. بچوں سے سوال کریں, بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا ہے. آج باپ گھر سے آئے کام کاج سے, اپنی فیکٹری سے, اپنے دفتر سے, تو آ کے ماں سے پہلا سوال یہ وہ کرے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کی آج کیا مصروفیات رہی ہیں, یہ اسکول گیا ہے کہ نہیں گیا, اس نے مسجد کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, اس نے قرآن مجید
याद किया कि नहीं किया? और अगर वालिद पढ़ा लिखा है तो एक दिन में आधा घंटा पौना घंटा वो बच्चे को कहे अपनी किताबें लेके आओ भाई, मैंने देखना कि क्या स्कूल पढ़ के आते हो। तो लिहाजा वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। मैं कोई लंबी चौड़ी बातें वालिदैन को नसीहतें नहीं करता, चंद एडवाइजेस हैं जो नोट कर ले। अगर ये 3 वालिदैन अपने अंदर ये खूबियां पैदा कर ले, 3 खूबियां, तो आपका बेटा मुआशरे में बाइज्जत कहलाएगा। आपका बेटा मुआशरे में एक आला नजर आएगा, एक मिसाली नजर आएगा आपका बेटा। वो 3 खूबियां क्या है, वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चे को क्लियर कट बता दें, बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है, आपने गलत बयानी नहीं करनी। आपकी 100 कमियों को, कोताहियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। वालिदैन ये कहे 100 गलतियां हम आपकी माफ कर देंगे, लेकिन बेटा हमें कभी नजर ना आओ कि आप झूठ बोल रहे हो, अपनी जबान से झूठ ना बोले, झूठ तरह कर दें। ये वालिदैन क्लियर कट बताएं, झूठ पर कोई कंप्रोमाइज ना करे। जब बच्चा झूठ बोलने का आदी हो जाता है ना, वो एक झूठ बोलता है, उस झूठ को छुपाने के लिए 2-4 और झूठ बोलेगा, फिर उन 2-4 झूठों को छुपाने के लिए 1 दर्जन भर और झूठ बोलेगा, वो दर्जन भर झूठ छुपाने के लिए वो कई झूठ बोलेगा। और इस तरह झूठ बोलता बोलता एक वक्त आता है कि बच्चा क्लियर कट झूठा कहलाता है। उस पर ना मोहल्लेदार यकीन करते हैं, ना उस्ताद यकीन करता है, ना उसके बहन भाई यकीन करते हैं, ना उसके रिश्तेदार यकीन करते हैं। तो वालिदैन का पहला फर्ज ये है कि वालिदैन बच्चों के सामने खुद भी गलत बयानी ना करें, हमेशा सच बोले। हमने देखा है कि बाहर दरवाजे पे कोई दस्तक होती है, बाप बेटे को कहता है जाओ जाके अंकल को कह देना कि अबू घर नहीं है। तो ये याद रख ले, आप खुद बच्चे को झूठ बोलने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। बच्चा तो छोटा है, उसने सीखना है, उसने समझना है, वो सीखेगा आपसे, वो समझेगा आपसे कि अबू अच्छे भले घर पर है और उसको कह रहे हैं कि जाके बता दो अबू घर नहीं है। तो हमने बाज़ औक़ात ये देखा है, ये चुटकुला बन जाता है, लतीफ़ा बन जाता है कि बच्चे को कहा कि बेटा जाके उसे कह दो अबू घर नहीं है। तो बच्चे होते हैं ना मान के सच्चे, वो बच्चे जाके कह देते हैं अंकल अबू कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूं। तो ये देख लें कि अगर ऐसी कोई बात हो गई तो आपकी इज्जत भी खाक में मिलेगी। तो बच्चों के सामने वालिदैन को जो पहली एडवाइस है वो ना खुद झूठ बोले, ना बच्चे को झूठ बोलने दे। बच्चे को बता दिया जाए बेटा तेरी कई कोताहियां, कई कमियां हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तेरा झूठ बोलना हमें बर्दाश्त नहीं है। तो वालिदैन औलाद की तरबियत में अगर किरदार अदा करना चाहे और अपने बेटे को एक मिसाली बेटा बनाना चाहे तो पहली ये है कि बच्चे को बता दें कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, नंबर 1। नंबर 2, और ये भी याद रख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन बखील हो सकता है, पर मोमिन झूठा नहीं हो सकता। झूठ बोलना ये वैसे मोमिन के शान शयान नहीं है, एक मुसलमान की शान के लायक नहीं है कि वो झूठी बात करे। तो वालिदैन खुद भी सच्ची बात करें और बच्चे को भी हमेशा नसीहत करें कि आपने सच बोलना है। एक खूबी ये वालिदैन पैदा कर लें कि बच्चे को सच बोलने पर तैयार रखा जाए, उकसाया जाए, कहा जाए, सच बोलने के लिए झूठ से मना किया जाए। दूसरी बात ये है, अगर कोई वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बेटा मिसाली बन जाए तो दूसरी बात ये है कि वालिदैन अपने बेटे को ये नसीहत करें कि बेटा आपने नमाजें 5 गाना अदा करनी है, 5 नमाजें आपने अदा करनी है। उससे क्या होगा? एक तो यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ता है उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। तो अजीज तलबा, जहां आखिरत की कामयाबी नमाज के साथ वाबस्ता है, दुनिया की कामयाबी कामरानी नमाज के साथ वाबस्ता है, तो वही नमाज
एक तालिब इल्म के अंदर, एक नौजवान के अंदर, एक मिसाली औलाद के अंदर, मिसाली शागिर्द के अंदर, मिसाली तालिब इल्म के अंदर ये खूबी पैदा नमाज करती है, वो वक़्त का पाबंद हो जाता है। उसे पता चलता है कि अब मैंने फजर की नमाज पढ़नी है, अब ज़ोहर की अजान हो गई, मैंने नमाज पढ़नी है। उसे वक़्त की पाबंदी का एहसास होता है। तो लिहाजा वालिदैन का दूसरा ये हक बनता है कि अपनी औलाद को नमाज के बारे में तलकीन करें, बच्चे को समझाएं, बेटा हम आपके लिबास का इह्तमाम करते हैं, हम आपके खाने का इह्तमाम करते हैं, हम जाते हैं कहीं लोगों की झिड़कें बर्दाश्त करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, हम गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं, आपको ला के खाना देते हैं, आपको ला के लिबास देते हैं, तो आपने नमाज़ें 5 गाना जरूर अदा करनी है। तो अजीज तलबा, अगर आपके वालिदैन नमाज के लिए आपको कहेंगे तो याद रखें वो बच्चा जरूर वक़्त का पाबंद होगा और एक मिसाली स्टूडेंट, मिसाली तालिब इल्म और मिसाली बेटा बेटी कहलाएगा। तो लिहाजा वालिदैन का हक बनता है दूसरी ये अपने अंदर खूबी पैदा कर लें, खुद भी नमाज पढ़ें और अपने बेटे को, अपनी औलाद को नमाज के लिए कहा जाए। नमाज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बच्चे पे झूठ बच्चा बोलता है, इस पे कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। और तीसरा और आखिरी वालिदैन जो अपने अंदर खूबी पैदा कर ले वो ये है कि बच्चे को कहा जाए, बेटा अपने से बड़े की खिदमत किया करो, अपने से बड़े की खिदमत किया करो। अगर आपका बेटा किसी बड़े की खिदमत करेगा तो उसके अंदर ये आदत पैदा होगी कि मैं जो है ना बड़ों का अदब करूं, बड़ों का एहतराम करूं। तो हमेशा अपने बच्चों को दूसरों की खिदमत करके आपका बच्चा खुश हो, आपके अंदर ये खूबी पैदा होनी चाहिए। और जब बच्चा दूसरों की खिदमत करेगा तो यानी कि दूसरों की खिदमत से क्या मुराद है, बच्चा अपने उस्ताद की खिदमत करेगा, अपने से बड़े की खिदमत करेगा, या बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत करेगा तो उसके अंदर खुद ब खुद आजिज़ी पैदा हो जाएगी, तकब्बर निकल जाएगा, उसके अंदर से हसद का खात्मा हो जाएगा। तो अब वालिदैन को 3 मैं एडवाइजेस कर रहा हूं, 3 नसीहतें कर रहा हूं। पहली नसीहत यह है कि बच्चे को सच बोलने के लिए कहा जाए, झूठ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दूसरी नसीहत वालिदैन को यह है, खुद नमाज़ें 5 नमाज़ें पढ़ें, अपने बच्चों को 5 नमाज़ों की तलकीन करें। तीसरी ये है कि तीसरी खूबी वालिदैन ये पैदा करें, अपने बच्चे को ये नसीहत करें, बेटा अपने से बड़े की खिदमत किया करो, अपने से बड़े की खिदमत किया करो, अपने से बड़ों को पानी पिलाया करो, अपने से बड़ों की इताअत किया करो, अपने से बड़ों की जब बच्चा आपका खिदमत करेगा तो उसके अंदर खुद ही एक पैदा होगी, उसे पता चलेगा कि बड़ों की, बुजुर्गों का अदब करके, एहतराम करके क्या खुशी महसूस होती है। तो अजीज तलबा, मैं बड़ा खुश हूं और बड़ा इस चीज पे मुझे नाज है कि आपने हमारे स्कूल में जो आज मबाइसा हुआ जिसका उन्वान ये है कि तामीर और तरक्की में तुलबा का क्या किरदार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवालात किए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से कि हम अपने स्कूल में आइंदा भी ऐसे मबाइसों का इख्तिमाम करेंगे जिसमें आप हिस्सा लेंगे ना हिस्सा उसमें, तो आप हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। आपकी तालीम और तरबियत के लिए असातिज़ा हर वक्त कमर बस्ता रहेंगे ताकि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें, मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ लाए हमारी नशिस्त में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।